آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں مہنگی بجلی ایک اور ایشو بنا ہوا ہے، اور اس ایشو پر جماعت اسلامی نے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں راولپنڈی کے لیاقت باغ کے پاس ایک دھرنا جاری ہے، اور مذاکرات بھی ایک دو بار ہو چکے ہیں، لیکن اس مسئلے پر جو مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، ان پر جو حکومت کے نمائندگان ہیں وہ اس پر نہیں آ رہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہ دھرنا ختم کریں اور اس دھرنے کو لیاقت باغ کے اندر لے جائیں، جو گراؤنڈ ہے مری روڈ کو خالی کریں۔ اب اگر یہ مری روڈ کو خالی کر دیتے ہیں اور دھرنا لیاقت باغ میں شفٹ ہو جاتا ہے، تو پھر تو حکومت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حکومت جو چلاکیاں کر رہی ہے وہ عوام بھی جانتی ہے، اور جماعت اسلامی بھی ایک پرانی پارٹی ہے اور وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے۔ بہرحال پہلے تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ جو راولپنڈی، خصوصی طور پر راولپنڈی سے ملکہ آبادی ہے، علاقے ہیں، اور راولپنڈی کے شہر کے لوگ ہیں، ان کو اس دھرنے میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگانی چاہیے، اور جو قریب رہتے ہیں ان کو تو بالکل وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور بالکل ساتھ دینا چاہیے جماعت اسلامی کا۔ جو جماعت اسلامی اس وقت جو ہے نا جینون عوام کا مسئلہ لے کے اٹھی ہے، یہ واحد جماعت ہے میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ جو جینون مسئلہ لے کر اٹھی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے وہ الیکشنوں کے قریب ہوتا ہے، سیاست لڑائی جاتی ہے، اور جماعت اسلامی نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمارا مہنگی بجلی ہے، اس پہ 50% رعایت دی جائے عوام کو، اور یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، اس میں غریب ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یا امیر طبقہ، سب اس سے متاثر ہے۔ تو لہذا 50% جو ہے نا ان کو دی جائے، ریلیف دیا جائے، اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ دوسری طرف جو وزیر توانائی ہے، انہوں نے اس پر جو ہے بیان دیا، ایک ٹی وی انٹرویو میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے، اور ہم حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی ریلیف دیں۔ اب اس جو بندہ ہے وزیر، کیا اس کا پتہ نہیں مجھے نام، لغاری ہے، فاروق لغاری کا بیٹا ہے۔ اب اس بندے نے، اس کو غیرت نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ آپ غریب لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے سے یاشیاں کر رہے ہیں، اور منسٹریاں چلا رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم ریلیف نہیں دیں گے۔ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور آپ لوگ حکومت چلاتے ہیں، اور آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور منسٹریاں چلاتے ہیں اور مزے لوٹتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم ریلیف نہیں دیں گے۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، اور اس عوام کے پیسے سے آپ عیاشیاں کریں اور پھر بیان دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ریلیف نہیں دے سکتے۔ تم ہو کون ریلیف نہ دینے والے؟ تم لوگوں کے جو غریب بندہ بیچارہ، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی ڈھابے والا ہے، کوئی بیچارہ موچی ہے، کوئی نائی ہے، کوئی مزدور ہے، ان لوگوں کے ہاتھ دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، ان کے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ٹیکس کے مد میں پیسے دے رہے ہیں۔ وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے، لیکن وہ بجلی کے بل پر لگے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں، وہ دالوں پہ لگے ہوئے ٹیکس دیتے ہیں، وہ گھی پر جو ٹیکس ہے وہ دیتے ہیں، وہ پیٹرول پر دیتے ہیں، وہ موبائل استعمال کرتے ہیں اس پہ دیتے ہیں، سم کارڈ پہ دیتے ہیں، کہاں کہاں وہ نہیں دیتے، چینی پہ دیتے ہیں، آٹے پہ دیتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، تم لوگوں نے قیامت والے دن جواب نہیں دینا اللہ کے یہاں۔ کوئی خدا کا خوف کرو، بے رحم حکمرانوں، لوگ مر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک بیچاری بزرگ خاتون تھی، اس نے تنگ آ کے بجلی کے بلوں کی وجہ سے وہ نالے میں چھلانگ لگائی، اس کی بیٹی دیکھتی رہ گئی اور چھلانگ لگا دی۔ اس نے کیوں لگائی؟ بے رحم حکمرانوں، یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو قیامت والے دن۔
اس کے بعد ایک اور واقعہ گجرانوالہ میں ہوا، جو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو چھریاں مار کے قتل کر دیا۔ وہ کیوں کیا اس نے؟ وہ بل کی وجہ سے کیا، بل زیادہ آیا، اور وہ بحث مباحثے میں ظاہر وہ شیئر کرنا چاہتا ہوگا کہ مجھے اس کی پیسے دیں، اس نے بولا مجھے میرے پاس نہیں ہے، وہ ایک دوسرے بحث کرتے وہ چھری مار کے تو ختم ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی وہ بچوں کو اس نے مار دیا صرف اس وجہ سے، مہنگائی اور بجلی کا بل نہ دینے کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی باہر کیوں جا رہے ہیں لوگ، یہ حکمران کہتے ہیں، پھر وزارت داخلہ کہتی ہے ان کو یہ کیوں جا رہے ہیں نوجوان۔ بھائی یہاں آپ دے کیا رہے ہیں جو نہ جائیں باہر؟ یعنی یہاں وہ ڈکیتیاں کریں، چوریاں کریں، لوگوں کی جیبیں کاٹیں، رات کو ڈاکے ماریں، کیا کریں؟ یہ چوریاں ڈکیتیاں یہ جو ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، وارداتیں وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں۔ لوگ کیا کریں؟ جو بیچارہ باہر جا سکتا ہے وہ اپنے اثاثے بیچ کے، جو اس کے پاس ہیں وہ جا رہا ہے۔ وہ جو بیچارہ نہیں جا سکتا وہ کیا کرے گا؟ وہ چوری کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ ڈاکے مارے گا، اگر اس کے پاس کچھ ہے طاقت تو وہ ڈاکے مارے گا، چوریاں کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس نے۔ نہیں کہ اگر جو بیچارہ کمزور ہے نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کو مار دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ یہاں کون سی حکمرانی ہے؟ دوسری طرف کہا جاتا ہے جی وہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، جی ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، گامزن ہو چکا ہے۔ بھائی کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ وہ عوام مر رہے ہیں، ان سے آپ لوگ ٹیکس لے کے ان کو مار دیا ہے، اور ملک ترقی کر رہا ہے۔ ایسے ملک کو ترقی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ملک کو کس چیز کی ترقی کر رہا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے، عوام کی ترقی نہیں۔ عوام تو بیچارے مر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں جی ترقی ہو رہی ہے، جی اس نے فلانے نے کہا ہے، فلانی تنظیم نے کہا ہے، فلانا یہ کہا ہے، بھائی بڑا اٹھ رہا ہے پاکستان، تو بڑی صحیح راستے پہ چل پڑا ہے۔ اب یہی حکومت کہتی تھی ہم نے جی اس ملک کو بچایا ہے ڈیفالٹ ہونے سے۔ شکر ہے جی بچا لیا آپ نے، آپ نے بہت بڑا احسان کیا اس ملک پر، اس عوام پر، کہ آپ نے بچا لیا۔ آپ نہ بچاتے تو اس سے بہتر تھا پھر ہوتا ملک۔ کیوں کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، اور سری لنکا جیسی ہماری حالت ہو جائے گی۔ سری لنکا ہم سے مطلب 100 گنا بہتر ہے۔ وہ ڈیفالٹ ہونے کے باوجود وہاں بجلی آپ 70 روپے کی دے رہے ہیں، وہ میرا 18-20 روپے کی دے رہے ہیں۔ تو وہ ڈیفالٹ ٹھیک تھا نا؟ وہ ڈیفالٹ ہو جاتا وہ ٹھیک تھا، عوام تو نہ مرتے، عوام تو خودکشیاں نہ کرتے۔ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ بھائی ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے تو عوام کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ تو سارے فائدے تو آپ کے ہیں، عیاشیاں آپ کر رہے ہیں، حکمرانی آپ کر رہے ہیں، اقتدار کے مزے آپ لوٹ رہے ہیں۔ حاضرین، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر کوئی